کیا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ نماز کے الفاظ برکت کے لیے، ورنہ نماز کا بنیادی مقصد مراقبہ، ایکسرسائز اور کنسنٹریشن ہے؟ نماز کا مقصد خود قرآن نے بیان کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ نماز اس لیے لازم کی گئی ہے تاکہ خدا یاد رہے. اقم الصلاۃ لذکری، خدا کی یاد ہی پر اصل میں ساری زندگی کا انحصار ہے. اگر خدا کی یاد سے دل آباد ہے تو آپ شیطان کی گرفت سے بچے رہیں گے، اور اگر خدا کی یاد سے دل خالی ہو گیا ہے تو پھر شیطان آ کے جگہ لے لے گا. اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَیِّضْ لَهُ شَیْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ. جو آدمی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اس پر ہم شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا دوست بن کر رہتا ہے. تو اس وجہ سے نماز خدا کی یاد کو قائم رکھنے کا ذریعہ ہے. یہ رکوع اور سجود یہ سب اس حقیقت کی طرف ہمیں متوجہ کرتے رہتے ہیں کہ ہم ایک خدا کے بندے ہیں. اور پھر اس میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. کس لیے پڑھتے ہیں؟ برکت کے لیے پڑھتے ہیں، ہدایت کی دعا کرتے ہیں. ابھی آپ نے یہ دیکھا. قرآن پڑھتے ہیں تاکہ ہم پر یہ بات واضح رہے ہمیشہ کہ ہدایت اب قیامت تک کسی کتاب سے ملے. حالت ایمان میں انسان گناہ نہیں کرتا. جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو سچ پر اس کا ایمان نہیں ہوتا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایمان اور عمل میں علیحدگی ممکن ہے؟ ایسا ممکن ہے ایمان کچھ اور ہو اور عمل کوئی اور ہو؟ دیکھیے، ایمان کی دو سطح ہیں. ایک ہے کسی چیز کا اقرار کرنا، اور ایک ہے اس اقرار کا شعور میں تازہ ہونا. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ آدمی ایمان کی حالت میں گناہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اس وقت شعور میں موجود نہیں ہوتا. اسی کو بیان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب مومن بدکاری کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ایمان کی وہ جو کیفیت اور شعور ہے وہ اصل میں معطل ہو چکا ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس موقع کے اوپر وہ یہ پہلے طے کر لیتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا. ایسا نہیں.